السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں یتیم بچہ اور ایک بزرگ کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت بن گیا، وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم نے وہ چیز پیدا ہوگی۔ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا۔ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے، کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں،
ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع ہے مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگو ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔
اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے۔ کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔ ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے۔ ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک طلب سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے،
ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ، یہ بات حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا تو میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ تھوک دیا کرے۔ آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے، اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا۔ اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں کھڑے دم نکل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا۔ کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے۔
सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हु अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया। लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही है। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, बोला उम्र का इसमें क्या नुकसान है। हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद। आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद। और अफसरों और जर्नलों कर्नलों डोमिसाइल तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहा जाएगा? वो बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बहुते नेक होए बैठे हो। हाँ, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने भी तकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे। फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बा तकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और
फैसलाबाजियों मैं तुम्हें अपने दर्द दी की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है, सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग मजे हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए कहता हूं सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा। माशाअल्लाह। दरवाजा सिद्दीक का है, दूल्हा इमामुल अंबिया है। और दूसरा रुख भी देखो, दरवाजा काली कमली वाले का है और सेरा बांधे दूल्हा बनकर उस्मान खड़ा है। क्या बात है भाई, बैठ जाए आप सब लोग। अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हजरात हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। तो जैसे हजरत फरमा रहे थे, वो कहते पंजतन पाक, हम कहते नबी का सारा घराना पाक। मेरे नबी को जिस्म को जो कपड़ा लग गया वो भी पाक, जो जूती मुबारक लग गई वो भी पाक, मेरे नबी ने जमीन के जिस टुकड़े पर कदम रख दिया वो भी पाक। और हुसैन का तो कहना ही क्या है, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी काली कमली वाले ने रखा। तेरा नाना बादशाह हो सकता है, तेरा नाना वजीर आजम हो सकता है, तेरा नाना गवर्नर बन सकता है, हुसैन का नाना दो जहान का सरदार है। तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीरदादी हो सकती है, बड़े बड़े खाते पीते घरानों की बेटी हो सकती है, सोने वाली बन सकती है, चांदी वाली बन सकती है, कोठे बंगले वाली बन सकती है। तुझे क्या मालूम है हुसैन की अम्मा जन्नत की सरदार है। और नाना दो जहान का सरदार, अम्मा जन्नत की सरदार और अब्बा सारी दुनिया के वलियों का सरदार। कितना ऊंचा मकाम है। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, मासी फूफी खाला नानी नाम रखेंगी। खुदा की कसम, हुसैन पैदा हुआ नाम काली कमली वाले ने रखा। तेरे बच्चे रिश्तेदारों की गोद में खेलेंगे, हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेलता था। अपने लुआब दहन की सरकार ने घुट्टी दी। तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया। सर सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए। काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सजदा बहुत लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मबादा हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आजम ने बड़ा एहतराम फरमाया। सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, लगते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दें। सही। समझ गए तंगी है, चादर फेंक दी। तशरीफ लाए, पूछा क्या बात, अर्ज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा सकूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयद फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ती पढ़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे। पूछा लगते जिगर क्या हुआ, नूर नजर क्या हुआ, ये बात क्या बनी। रोने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिल का फाका है। 5
दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कोई शय दस्तयाब नहीं, एक खजूर का दाना भी नहीं, इसलिए कमजोरी आ गई, इसलिए गिर गई हूं। सरकार ने फरमाया लगते जिगर मुसल्ला उठा। फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। फरमाया बेटी जितना सोना चाहो उठा लो, पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जवाब भी क़यामत में देना पड़ेगा। खुदा की कसम, पैगंबर की लगते जिगर ने सोने पे थूक कर मुसल्ला डाल दिया। मैं सोने का क्या करूंगी? जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्दीक़ अकबर दोपहर के वक्त मदीने पाक में मस्जिद नबवी में धूम में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से क्यों बैठे? फरमाया फारूक दो दिल की भूख ने बेताब कर दिया। फारूक आजम फरमाने लगे अपना भी यही हाल है, 3 दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी घर से निकल आया। जनाब मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर तीनों हज़रात तशरीफ ले गए। पता चला कि अबू अयूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है, तशरीफ रखे आप। खाना पकाया, सामने रखा, आपने एक रोटी पे सालन रखते हुए फरमाया 5 दिन का तो मेरा फाका है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ। और बड़ी अजीम बात है, शाह अब्दुल अजीज देलवी, मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अपनी तफसीर में लिखते हैं मैदान क़यामत बर्पा होगा, पुलसरात लगी होगी, अंबिया गुजर रहे होंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, कुतब गुजरेंगे, अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, औलिया किराम गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, सारी दुनिया गुजर रही होगी। आएगी काली कमली वाले की लगते जिगर की बारी, फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए याकूब अलैहिस्सलाम, ओ सारे नबियों रसूलों सहाबा किराम की जमात, कुतुबो अब्दालो, अब्दुल कादिर गिलानी, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, अली अहमद हजवेरी, मईनुद्दीन चिश्ती मेरी, बाबा फरीद, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि खातून जन्नत पुलसरात से गुजरने वाली है। इतना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कुरान करीम की इतनी माहिर थी। बीमार हैं, सैयदना अली मुर्तजा सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अली मेरा अनार खाने को दिल चाहता है, घर में पैसा नहीं, सोचा लाऊंगा। बाहर से कोई आया और उसने एक हजरत अली ने एक अनार लाके दे दिया सैयदा फातिमा ज़हरा को। अभी खाया नहीं, दरवाजे पे किसी फकीर ने आके दस्तक दे दी, वो अनार उस फकीर को दे दिया। अभी वो दूर नहीं गया था कि कोई 10 अनार देने वाला भी आ गया। अली मुर्तजा ने एक अनार दिया कि ये और अल्लाह ने अनार भेज दिया, अब तो खा ले। तो हज़रत फातिमा कहने लगी एक क्यों 10 लूंगी, वो पूरे करो।
उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला कि 10 आए हैं? फरमाया कुरान में नहीं आता मंजा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो खुदा के नाम पर देगा उसको 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखिरत में मिलेगा। मेरे 10 पूरे करो। कुरान की महारत। और जिस हुसैन को फातिमा ज़हरा ने दूध पिलाया हो, जिस हुसैन को काली कमली वाले ने तरबियत की हो, जिस हुसैन को रोटी वानी सरकार ने अपने हाथ से खिलाया पिलाया हो, हर वक्त गोद में रखते हो, कंधों पे सवारी की हो, क्या कहना उस हुसैन का। दोस्तों आज का बयान पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कोई बयान के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।